امریکہ کے پڑوس پر ایک نئی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ آج آنے والی خبروں کے بعد آج کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جس کے بعد امریکہ اور جاپان خطرے سے دوچار ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں امریکہ اور جاپان ایک نئی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک نئی جنگ کا سامنا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے اس چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے آج ایک لانگ رینج بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا ہے جو جاپان کے پڑوس پر ہوکائیڈو نامی ایک جزیرہ ہے وہاں پر جا گرا ہے۔ حیران کن اور خطرے والی جو امریکہ اور جاپان کے لیے خطرے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میزائل تقریباً 73 منٹس ہوا میں رہنے کے بعد جا کر یہ ہوکائیڈو نامی جو جزیرہ ہے اس میں گرا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا کا سب سے لانگ رینج میزائل ہے جس کی کیپیسٹی تقریباً 15,000 کلومیٹر ہے۔ 15,000 کلومیٹر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کے کسی بھی حصے اور جاپان کے کسی بھی حصے پر فائر کر سکتا ہے، میزائل اٹیک کر سکتا ہے اور ان دونوں ممالک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس بیلسٹک میزائل میں جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے جو امریکہ اور جاپان ان دونوں ممالک کے لیے مزید الارمنگ بات ہے اور دونوں کے لیے مزید خطرے کی بات ہے۔ یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا؟ شمالی کوریا نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور اس طرح کا اتنا لانگ رینج میزائل جو کہ شاید عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے؟ امریکہ تو ابھی یہ رونا رو رہا ہے اور جاپان کی یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے بھی کچھ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اتنا لانگ رینج میزائل جو انہوں نے فائر کیا ہے، اس لانگ رینج میزائل جو آج فائر کیا گیا ہے اس سے ابھی نقصان تو کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے شاید شمالی کوریا نے یہ ڈرانے کے لیے امریکہ کو اور جاپان کو شاید کہ یہ فائر کیا ہے۔ بنیادی وجہ جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے، کچھ ملٹری کی آنے والے دنوں میں ان کی پریکٹسز، کچھ ان کے آپس میں جنگی مشقیں ہوں گی اور کچھ ہتھیاروں کا بھی تبادلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ان کی جوہری تنصیبات ہیں اس کو بھی انہوں نے اپڈیٹ کرنے کے والے سے کچھ معاہدے کیے ہیں جو آنے والے سال میں یہ سارے ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو اہم اور شمالی کوریا کے لیے خطرے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے جتنے بھی جنگی جہاز اور آبدوزیں ہیں وہ بھی جنوبی کوریا میں عارضی طور پر رکھنے کا ان سے معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے اور ان ساری چیزوں جنوبی کوریا کے امریکہ کے کلوز ہونے کے ری ایکشن میں شمالی کوریا نے یہ ایک جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہے یہ فائر کیا ہے، جس سے کہا جا سکتا ہے کہ جو جنوبی کوریا یا امریکہ یا اس کے پڑوس پر جاپان، یہ تینوں اس وقت خطرے سے دوچار ہے۔ اس بیلسٹک میزائل کے فائر ہونے کے بعد جاپان میں قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا اور جتنے بھی اس میں اراکین شامل تھے انہوں نے اس کی مذمت کی اور انہوں نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ شمالی کوریا کو ایسے کام، ایسے میزائل فائر کرنے اور ایسے تجربات سے روکا جائے۔ یہ نہ صرف خطے کے لیے یا نہ صرف یہ ایک دو ممالک کے لیے، یہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسے پوری دنیا کا امن اور سکون تباہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو شمالی کوریا امریکہ کے خلاف جو دوسرا بلاک ہے ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہا ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ستمبر میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن اور کیم جونگ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ابھی گزشتہ دنوں میں چائنیز فارن منسٹر کی وانگ یائی کی ملاقات ہوئی، ان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں کوریا کی، ان سے، تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں ان کی جو آنے والے عرصے میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کی گئی۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ اس وقت امریکہ بہت سارے امریکہ نے دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں، لیکن اگر امریکہ کے پڑوس پر یہ نیا محاذ اس کے جو جتنے بھی جو مخالف گروپ ہیں ان کی مدد سے، یا اگر اس شمالی کوریا اپنے طور پر بھی بغیر کسی گروپ کے، بغیر کسی اتحادی کے امریکہ کے خلاف کسی نئی جنگ کا آغاز کرے یا امریکہ کو کہیں دوسری طرف انگیج کرے تو یہ امریکہ کے لیے یقیناً خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور
شمالی کوریا کے اس وقت اگر کم جونگ کو دیکھا جائے تو وہ ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو کام ہیں، وہ ایسے ہمیشہ ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ بہت جنونی اور بہت ہٹ درمی والے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے ان کے بارے میں شاید ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ فائر پہلے کرتے ہیں، اٹیک پہلے کرتے ہیں اور بات شاید بعد میں کرتے ہیں، وہ اتنے شدت پسند ہے۔ تو آنے والے دنوں میں نہ صرف امریکہ کے لیے، جاپان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ جاپان کے اوپر بھی شمالی کوریا اٹیک کر سکتا ہے۔ ابھی ان دو جو ممالک ہیں، یہ ساتھ میں تیسرا جنوبی کوریا بھی، یہ اس وقت اس جو آج جو بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا ہے اس پر سراپا احتجاج ہیں، اور عالمی اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ شمالی کوریا کو ایسے اقدامات سے روکا جائے۔